عمر جمیل صاحب، مفتی صاحب کیا کیا جائے؟ آج کل بعض نوجوان عشق مجازی میں پڑ جاتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکا ہے تو اس کی بھائی بہن والدین کیا کریں؟ اور لڑکی ہے تو اس کے بھائی بہن والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکا یا لڑکی گھر والوں کو پسند نہ آئے تو گھر والے اس کو کیسے سمجھائیں؟ کیا وہ صحیح نہیں ہے لڑکا یا لڑکی اس کے لیے؟ چلیں، اہم سوال ہے آج کل ہمارے معاشرے کا۔ ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عشق کا بھوت بہت جلدی سوار ہو جاتا ہے، اور مجازی عشق میں کسی لڑکے کی محبت میں کوئی لڑکی مبتلا ہو گئی یا کسی لڑکی کے محبت میں لڑکا مبتلا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے فسادات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس سامنے آئے تو نمبر 1، مار پیٹ نہ کریں۔ مار پیٹ اور نقصان دیتی ہے۔ کئی ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جہاں پر قتل بھی کر دیا گیا، بالخصوص بچیوں کے معاملات کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، ہمارے دین میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عشق و محبت والے معاملات ہیں، میرا جتنا مشاہدہ ہے، اللہ نے الحمدللہ تجربے، ایک کیا کہتے ہیں کہ تلخ تجربات سے محفوظ رکھا ہے۔ مشاہدہ جو میرے پاس کیسز آتے ہیں ان میں آپ یقین کیجئے کہ ان گدھوں کو، معذرت کے ساتھ، ان کی بعض حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ غصہ آ جاتا ہے، تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ان کو عشق کا عین پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی ہوس پرستی کو عشق کا نام دے دیتے کہ جی مجھے فلاں سے عشق ہو گیا ہے، مجھے فلاں پسند آ گیا ہے، یا مجھے فلاں پسند آ گئی ہے، اب دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، میرے ماں باپ کی عزت جاتی ہے تو چلی جائے، خاندان میں مجھ پہ لعنتیں پڑتی ہیں تو پڑھیں، لیکن میں تو اپنے عاشق کے ساتھ یا مردوں کی طرف سے تو اپنی معشوقہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، ادروائز مجھے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ جو اس نہج تک فیملیز پہنچتی ہیں اس میں فقدان ہوتا ہے تربیت کا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ بالخصوص اس میں جو انتہائی بربادی کا سبب اس وقت بن رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ایک فیک دنیا ہے، اگرچہ اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اب وہ اس میں رابطہ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، بولنا نہیں چاہتا۔ ان اسباب کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی چار دیواری کی تربیت کو مضبوط کریں۔ جس فیملی کے اندر چار دیواری کی تربیت مضبوط ہوگی اور شروع سے ہی بچوں کو، بچیوں کو درس حیات دیا گیا ہوگا، وہاں پر اس طرح عشق مجازی کا چکر نہیں ہوتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سپوز کر لیجئے کہ یہ ہو گیا، جیسا کہ بہت سارے گھروں میں ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو اس میں والدین کو کردار ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ اچھا ہوتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے ماں باپ نہیں مانتے کہ ہماری لڑکی نے کیسے پسند کیا، اب بیٹی نے پسند کیا ہے تو یہ رشتہ یہاں تو ہم کروائیں گے ہی نہیں۔ یہ روش بھی غلط ہے۔ اگر اچھا رشتہ ہے، ریزنیبل رشتہ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، مطلب کوئی وہ آپ کی فیملی کے لیول سے نیچے نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، متوسط ہیں آپ تو وہ بھی متوسط ہے، نشہ نہیں کرتا، جواری نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اچھا رشتہ ہے، تو پھر صرف ضد کی وجہ سے اپنی بچی کی زندگی کو برباد مت کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اسے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اب مارنا، پیٹنا، قتل تک چلے جانا، گھر کے ماحول کو خراب کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ انہیں جیسا بنائیں گے وہ ویسے بنیں گے، جیسے ماحول میں وہ رہیں گے ویسے ماحول میں وہ پروان چڑھیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ پہلے سے ہی اپنا کنٹرول مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ بچوں کی طرف سے غافل نہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ کہیں پر ایسا کیس ہو گیا تو اس میں احتیاط کریں۔ آخری بات اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چیٹنگ عام ہو گئی ہے، یعنی لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں،
اور یہ چیزیں بہت بڑھتی چلی ہے. کئی لوگوں کی تو عزتوں کے جنازے نکلے ہیں جب ان کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ پبلک میں وائرل ہوتے ہیں, عام ہوتے ہیں, اگرچہ وہ عمل بھی ناجائز ہے کہ کسی نے عیب کیا آپ اس کے عیب کو اچھال نہیں سکتے, لیکن یہ جو چیٹنگ ہے یہ برباد کرواتی ہے, اس سے غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کا سرکل ہے اس میں اکثر یہ بات سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ غیر محرمات سے دوستی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, انہیں اپنے تک رسائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. عورت میں فتنہ ہے, یہ کوئی عورتوں کے لیے عیب نہیں ہے, یوں فتنہ ہے کہ عورت کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے, فیکٹ ہے یہ کہ مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا صنف مخالف کی طرف. تو اب جب ان کی خلقت اور ان کی بناوٹ اور ان کی جو ان کی زندگی ہے وہ اسی جو ہے وہ پیرائے کے اندر ہے, تو اس میں جتنا آپ کا انٹریکشن غیر محارم سے کم ہوگا آپ اتنے محفوظ ہیں. یہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ خواتین کی غیر محارم کی اپنے تک رسائی ختم کر دیں, کسی بھی نام پر ہوگی وہ بالآخر فتنے کا سبب بنے گی. میں نے اس دور میں اپنے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے طبقے میں بھی کچھ لوگوں کی عزتیں جاتے دیکھی ہیں, اچھے اچھے نام, سبب کون بنا؟ عورت. اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ قرآن میں ہے بلعم بن باعور کی, جو مستجاب الدعوات تھا اور کفر پر مرا, اور اللہ کریم نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. بلعم بن باعور کی جو مثال ہے کمثل الکلب, وہ کتے کی طرح ہے. کلب عربی میں کتے کو کہا جاتا ہے. کس چکر میں وہ مرا جو ہے وہ کفر پر؟ لڑکی کے چکر میں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے, ہمیں اس سے بچانا چاہیے. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی برائی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے سبب بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, چونکہ فطرتاً اس میں اٹریکشن رکھی گئی ہے. تو ان چیزوں سے میرے بھائی آپ اپنے آپ کو بچائیے. آپ کو میں نہیں کہہ رہا, آپ نے معاشرے کے لیے پوچھا ہے, معاشرے کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, تو انشاءاللہ الجلیل نفع ہوگا.